بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ای او بی آئی کی پینشن کے حوالے سے جو ججمنٹ آئی تھی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور اس پر انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ ہوا، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اب کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ جن لوگوں کو 2017 کے اس آرڈر کے بعد لم سم ملا ہے یا جن کی پینشن ابھی تک لٹکی ہوئی ہے، وہ اب فوری طور پہ کیا کریں۔ اب وہ تاخیر نہیں کرنی تاکہ ان کے بینیفٹس جو ہیں وہ کہیں ختم نہ ہو جائیں۔ اور دوسری طرف چیئرمین ای او بی آئی نے دو بڑے سٹیپ لیے ہیں، دو بڑے احکامات ای او بی آئی کے حوالے سے جاری کیے ہیں۔ وہ کون کون سے احکامات ہیں، ان کا اثر کیا پڑے گا، ان کی تفصیل کیا ہے، وہ بھی میں آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ ای او بی آئی میں 15 سالہ شرط لاگو کر دی گئی تھی۔ ایک نوٹیفیکیشن تھا 3/17/2017، جس کے ذریعے یہ طے کیا گیا تھا کہ 15 سال تک کی کنٹریبیوشن کے حامل لوگوں کو پینشن ملے گی، ادروائز ان کو پینشن نہیں ملے گی، اور ان کو لم سم اماؤنٹ دی جائے گی، ان کو گرانٹ دی جائے گی۔ تو یہ اصول وضع کیا گیا۔ پھر یہ کچھ پینشنرز نے جو ہے اس کو جا کے چیلنج کیا۔ جب یہ چیلنج ہوا آنریبل ہائی کورٹ میں، تو محسن اختر کیانی صاحب جو کہ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایک آرڈر جاری کر دیا جس کے تحت انہوں نے یہ حکم دیا کہ یہ جو 15 سال والی شرط ہے یہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتی، ای او بی آئی کے قانون کے برخلاف ہے۔ لہٰذا جو پرانا قانون تھا، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ابتدائی عمر میں جو ہے رجسٹریشن کروا لی جاتی ہے تو اس کی علیحدہ سے ہوگی، پھر 40 سال تک، پھر اباؤ 45 تو وہ کنٹریبیوشن 5 سال، 7 سال اور 15 سال، یہ جو طریقہ کار تھا، گروپ جو بنا ہوا تھا، اس گروپ کے تحت جو ہے وہ کنٹریبیوشن جمع کروانا ہے اور اسی کے تحت جو ہے پینشن کی ادائیگی ہونی ہے۔ تو انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن جو 3/17 تھا اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا۔ اس کے بعد محکمہ یعنی ڈپارٹمنٹ ای او بی آئی چلا گیا اپیل میں۔ اپیل انہوں نے دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسے کہتے ہیں انٹرا کورٹ اپیل یعنی آئی سی اے۔ وہ آئی سی اے جناب انہوں نے دائر کر دی، تو ان کی آئی سی اے بھی خارج ہو گئی۔ اب ان کی آئی سی اے جب خارج ہوئی تو اس میں جو آنریبل ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ برقرار رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ آنے کے بعد جب یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ ای او بی آئی کی جو پینشن ہے، اب اس کے لیے جو پرانا گروپ تھا، گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3، اسی کے تحت پینشن ملنی ہے، اسی کے تحت واجبات ملنے ہیں۔ تو اب کوشچن یہ ہے کہ 2017 کے بعد جن لوگوں کو اب تک محکمہ جو ہے وہ لم سم دے چکا ہے تو ان کو پینشن جاری کرے۔ بڑا اہم سوال ہے، بڑی لاکھوں لوگوں کا جو ہے اس میں بھلا ہے۔ اچھا، لاکھوں لوگ اس میں انوالو بھی ہیں جن کو انہوں نے لم سم دے کے جو ہے ٹرکا دیا کہ جناب ٹرکا دیا، آپ گھر جائیں، جی آپ کو نہیں مل سکتی، آپ کے 14 سال 6 ماہ بنتے ہیں، 15 سال پورے نہیں ہیں، 14 سال 9 ماہ بنتے ہیں، آپ کے پورے نہیں ہیں جناب، تو آپ گھر جائیں۔ تو ان لوگوں کو 12 سال والوں کو، 10 سال والوں کو، جس کیڈر کے تھے، جس جگہ کے تھے، جو اس کی اہلیت بنتا تھا، سب کو لم سم دے کے انہوں نے ترخواہ دیا کہ جی آپ کو 15 سال پورے نہیں ہیں۔
اب جب یہ آرڈر جو تھا، نوٹیفیکیشن جو تھا، سرکولر جو تھا، یہ اب کالعدم قرار پا چکا ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو اب بھائی سب سے پہلے آپ کو جو پینشن دیتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ کلیم آپ کا کہاں پہ جمع ہوتا ہے؟ ریجنل آفس میں۔ آپ ریجنل آفس میں ایک اپلیکیشن لکھیں، اس اپلیکیشن کے اندر لکھیں کہ جناب میں محکمے کا ریٹائر فلاں ہوں، یہ میرا پینشن نمبر ہے، یا یہ میرا انڈیویجول نمبر تھا، یہ میرا کنٹریبیوشن کی تفصیل ہے، یہ آپ نے مجھے اس قانون کے تحت لم سم اماؤنٹ دی تھی۔ اب عدالت عالیہ اسلام آباد نے اس حکم کو، اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا ہے جس کے تحت آپ نے ہمیں لم سم اماؤنٹ دی ہے، لہٰذا آپ ہمیں اب لم سم اماؤنٹ کی بجائے آپ ہمیں دیں پینشن۔ آپ یہ درخواست لکھیں اور درخواست جا کے اپنے ریجنل آفس میں جمع کروا دیں۔ اچھا، اب اس کے درخواست کے ساتھ ساتھ جو لوازمات آپ نے لگانے ہیں، آپ کا جتنا ریکارڈ، ریلیونٹ ریکارڈ ہے، جو لم سم آپ کا بنا تھا اس کا ریکارڈ ہوگا، آپ کے پاس جو پینشن کے ساتھ آپ لگاتے ہیں، شناختی کارڈ کی کاپی ہے، دیگر نقولات جو آپ لگاتے ہیں کلیم کے ساتھ، وہ بھی آپ ساتھ لگا دیں اور اپنے ریجنل آفس میں پہنچ جائیں، اور اس میں اب آپ تاخیر بالکل نہ کریں۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں کہ جناب EOBI آپ کے لیے پھر وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گا تو اس کے بعد آپ اپروچ کریں گے، نہ 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 نہ، ہرگز نہیں، انتظار نہیں کرنا، کیونکہ کل یہ کہیں گے کہ جناب آپ تو لیٹ ہو گئے، یہ تو فلاں دن کے لیے تھا، فلاں وقت کے اندر اندر آپ نے آنا تھا، لہٰذا آپ اب کل صبح جب ہو تو جن جن لوگوں کو لم سم کی اماؤنٹ مل چکی ہے وہ فوری طور پہ اس ججمنٹ کی روشنی میں وہاں پر پہنچیں اور جا کر یہ جناب آپ اپروچ کریں متعلقہ اپنے ریجنل آفس کو، اور ریجنل آفس میں وہاں پر آپ یہ اپنی درخواست جمع کروا دیں۔ اب ریجنل آفس درخواست آپ سے لے یا نہ لے، آپ نے ان سے وصولی ضرور کروانی ہے، کہیں جناب یہ درخواست ہماری رکھ لیں، اس پر انٹرٹینمنٹ جو بھی ہوگی وہ بعد میں دیکھا جائے گا، آپ کا نوٹیفیکیشن جب آتا ہے تب آتا ہے، آپ تب عمل درآمد کریں، لیکن ہماری اپلیکیشن اس آنریبل ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں اپنے پاس جمع کر لیں۔ آپ نے اس کا ڈائری نمبر لگوانا ہے، اس کی کاپی، اس کی ریسیونگ لینی ہے، اس کا پورا ریکارڈ آپ نے اپنے پاس آ کے رکھ لینا ہے۔ پہلی ذمہ داری آپ کی یہاں پر مکمل ہونی ہے۔ اس کے بعد پھر اب دیکھتے ہیں کہ محکمہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو فری وہ خارج ہو گیا، اب یہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، یہ تو ہے بات کی کہانی، ابھی تک بہرحال کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ میرے خیال میں اب شکیل احمد منگنی جو صاحب جانے بھی نہیں دیں گے، تو برائے کرم آپ یہ اپلیکیشن فوری طور پہ سبمٹ کر دیں تاکہ کل کلا آپ کو یہ ڈیلے کا آپ کے گلے میں عنصر نہ پڑے کہ آپ نے اپلیکیشن دائر کرنے میں ڈیلے کر دی ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ اگلی خبر جو ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ شکیل احمد منگنیجو صاحب نے جناب کنٹریبیوشن کی مد میں 1,00,000 روپے تک کی ادائیگی کو آن لائن کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ اب جو کنٹریبیوشن کی ادائیگی ہے 1,00,000 روپے تک اگر ہوگی تو وہ آن لائن ہو سکے گی۔ دوسری طرف آپ کے لیے پینشنرز کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اگر کہیں پر آپ کو کوئی ہراساں کرتا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، کوئی محکمہ آپ کو پریشان کرتا ہے، ڈپارٹمنٹ کے لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو آپ EOBI کی ویب سائٹ پر جا کر باقاعدہ طور پہ شکایات درج کروا سکتے ہیں، اور چالان پر بھی آپ جو ہے وہ شکایات درج کروا سکتے ہیں، اور شکیل احمد منگنیجو صاحب ان شکایات کا فالو اپ لیں گے اور ان شکایات کی جو ہے وہ تمام تر جو ڈیٹیل ہوگی وہ ترجیح بنیادوں پر اس کو حل کریں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے بہت سارے حکام سے بھی ملاقات کی ہے، IT کے ماہرین بھی اس پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی جدید قوانین پر مشتمل ایک کتاب رہنمائے EOBI کے نام سے ایک بروشر بھی ترتیب دیا گیا ہے جس کو چھاپا جا رہا ہے، وہ بھی بہت جلد پینشنرز کے ہاتھ میں ہوگا۔
جس میں تمام تر تفصیل جو ہے وہ بیان کی جائے گی. آپ کے چھوٹے چھوٹے کویسچن کے جوابات، سوالات کے جوابات بھی اس کے اندر دیے جا رہے ہیں. ایک بڑا جامع قسم کا جو ہے وہ بروشر شائع کرنے کے لیے منظور کر لیا گیا.